حضور ایک حدیث پاک ہے جس میں ایک صحابی نے غالباً دیہات کے رہنے والے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوالات عرض کیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ وہ حدیث تو ہمیں بیان فرما دیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جی کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ صحیح۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جی نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں حدیث پاک سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی اور عرض کی دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، غنی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو۔ تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، سب سے بہتر بن جاؤ گے۔ جی پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع یعنی فرما بردار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی نا غسل جنابت کی وضاحت فرما دیں، شاید کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ غسل جنابت یہ ہوتا ہے کہ جب بندے پر غسل فرض ہو جائے، یعنی جو بھی اسباب ہیں غسل فرض ہونے کے، تو جب غسل کسی پر فرض ہو جائے تو اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عام سنت ہے غسل کرنا، جیسے جمعہ کے دن بندہ غسل کرتا ہے تو وہ ایک سنت ہے یا مستحب ہے، تو جب غسل بندے پر فرض ہو جاتا ہے تو اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو، گناہوں میں کمی ہوگی۔ یہاں بھی تھوڑی سی نا اگر مناسب سمجھے تو وضاحت فرما دیں کہ استغفار اس کا کیا مطلب، کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، یا کہ صرف استغفر اللہ، یا یہ مختلف حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں۔ جی استغفر اللہ بھی بندہ کہتا رہے تو یہ بھی استغفار ہے۔ ٹھیک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح بھی پڑھتا رہے جی تو یہ بھی توبہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، وہ اپنی اردو زبان میں یا مادری زبان میں یہی کہتا رہے کہ یا اللہ عز و جل میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو یہ بھی استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ پھر وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی یعنی زیادتی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ جی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسند چیزوں کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ عز و جل کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے۔ جی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ عز و جل تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کون سی نیکی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، مصیبتوں پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کون سی برائی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ جی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل یعنی کنجوسی۔ صحیح۔ پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سر اگر مناسب سمجھے تو اس کا حوالہ بھی عنایت فرما دیں کہ یہ حدیث پاک۔ ہاں یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ عربی کے سوالات اور عربی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جوابات، یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو ہے انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، تو اس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ اور ویسے یہ جو حدیث کی کتاب ہے یہ جامع الاحادیث، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔